بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانی بھائیوں، 2 دن ہو گئے اور ارشد شریف کا جو پاکستانی صحافی ہے ارشد شریف کا، اس کا جو مرڈر ہوا ہے، اس میں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ہر کوئی اپنا تجزیہ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ ان اداروں نے مار ڈالا ہے، ان اداروں نے مار ڈالا ہے۔ کوئی کسی پر الزام لگائے، کوئی کسی پر۔ لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے 2 واقعات رکھوں گا، ایک ارشد شریف کا اور ایک ہے اس سے 2-3 سال تک جو ٹرمپ کا جو حکومت تھا امریکہ میں، سعودی عرب کا جو جمال خشوگی ایک صحابی تھا، وہ سعودی عرب کا رہنے والا تھا اور امریکن نیشنلٹی لیا تھا، اور اس سعودی عرب انہوں نے جمال سے کہا کہ ہم تمہیں واپس سعودی عرب لے جانے کے لیے آئے ہیں، تمہیں انٹرپول کی ٹیم لینے آ رہی ہے، تب تک ہم تمہیں روک کر رکھیں گے۔ جمال خشوگی نے کہا میں ضرور اپنے ملک جاؤں گا، لیکن یہ جو تم کر رہے ہو یہ کسی بھی قانون کے مطابق نہیں ہے۔ وہ ٹیم جو انٹیلیجنس آفیسر مہر مطرب کی قیادت میں انہیں پکڑنے آئی تھی، اس میں سے کسی نے کہا ہمارے ساتھ چلو ورنہ تم جانتے ہو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یوں لگا جیسے خشوگی نے کسی کو قریب آنے پر دھکا دیا ہے۔ ان کی آواز مسلسل خوفزدہ ہوتی جا رہی تھی، ان کی آواز میں لرزش آتی جا رہی تھی۔ اتنے میں سعودی ٹیم میں سے کسی نے کہا جلدی جلدی کرو۔ اس پر خشوگی کا آخری جملہ سنائی دیا کہ تم مجھے ڈرگز کا انجیکشن لگانا چاہتے ہو۔ یہ دوپہر 1:33 کا وقت تھا اور جمال خشوگی کو سعودی سفارت خانے میں داخل ہوئے بمشکل 18-19 منٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد ایسی آوازیں تھیں ان ٹیپس میں جیسے شاپنگ بیگ کسی کے چہرے پر چڑھا دیا گیا ہو اور اس کا دم گھٹ رہا ہو اور وہ اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر آری سے کسی کا جسم کٹنے کی مسلسل آوازیں آتی رہیں۔ اس کے بعد جمال خشوگی کی جسامت کا ہی ایک شخص، مصطفیٰ المدنی جو اصل میں تھے، وہ دراصل سعودی ہمارے ملک سے نکل جاؤ۔ پھر وہ ادھر سے امریکہ سے وہ انٹرویو کر رہے تھے، یعنی سعودی عرب کے جو بادشاہی حکومت کے ان کے خلاف، بالکل خلاف تھا۔ سعودی عرب اس کے پیچھے لگ گئے اور تھریٹ مل رہے تھے۔ وہ اس کو پتہ تھا کہ سعودی حکومت مجھے مار ڈالے گا۔ پھر جب وہ ترکی ایمبیسی آ گئی اور سعودی عرب حکومت کو پتہ چل گیا کہ لیکن ترکی ایمبیسی گئے کچھ کاغذاتوں کے لیے، اور ترکی ایمبیسی میں سعودی عرب کے کچھ کمانڈوز گئے اور اس کو ادھر اتنا بے رحمی سے قتل کیا کہ وہ کوئی سوچ بھی نہیں کر سکتے۔ ہر کسی کو پتہ ہے کہ سعودی عرب چپ رہا اور کہتے رہے کہ ہم نے نہیں مار ڈالا ہے۔ ترکی نے دباؤ ڈالا کہ بھائی ادھر ہمارے ملک میں تمہارے ایمبیسی میں مر گیا، لیکن یہ ہمارا ملک ہے، صاف ستھرا بات کہہ دو۔ جب ترکی نے دباؤ ڈالا تو سعودی عرب نے اعتراف کر دیا کہ ہم نے مار ڈالا ہے۔ سعودی عرب حکومت نے خود اعتراف کر دیا ہے کہ جمال خشوگی کو ہم نے مار ڈالا ہے۔ سعودی عرب تقریباً 1 مہینے تک چپ رہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کبھی ایک بنا کبھی دوسرا بنا۔ اسی طرح سیم ٹو سیم ارشد شریف کا قتل ہو گیا ہے۔ وہ ترکی میں ہوا تھا اور یہ کینیا میں ہو گیا۔ ترکی نے کتنا دباؤ ڈال دیا، پھر امریکن ادھر سسٹم ہے، پارلیمنٹ ہے، ادھر قرارداد منظور ہو گیا کہ ہم خشوگی کے بارے میں کہ ہم خشوگی کا بدلہ لے رہے ہیں۔ سعودی عرب نے اس ٹائم سے سعودی عرب اور امریکہ کے کچھ تعلقات خراب ہو گئے۔ اب ارشد شریف کا معاملہ یہی ہے، ہماری حکومت کو اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو بھائی کینیا جو ملک ہے ادھر ان پر دباؤ ڈالو کہ اس کی انویسٹیگیشن کرو۔ 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیچھے کون تھا، اس کو تھریٹ کس سے کون دے رہا تھا، اس کا معاملہ کیا تھا، کون قازقستان سے اس کو بگایا تھا، پھر رشیا سے اس کو بگایا تھا، پھر دبئی ایئرپورٹ سے کس نے کہہ دیا دبئی سے کہ آپ بھاگ جاؤ، ادھر سے نکل جاؤ اور کینیا جاؤ۔ جمال خشوگی کا اور ارشد شریف کا، یہ دونوں کا سیم ٹو سیم مرڈر ہے۔
وہ بھی سعودی حکومت کے خلاف تھے، یہ بھی پاکستانی حکومت کے خلاف تھے، دونوں حق پر تھے، ان کو بھی مار ڈالا ان کو بھی مار ڈالا۔ سعودی عرب کا جو حکومت ہے ان نے اعتراف کر دیا کہ ہم نے مار ڈالا۔ اب پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نئے اعتراف کرتے ہیں، ادھر ان لوگوں پر ڈالا کہ یہ کینیا کی پولیس نے مار ڈالا۔ پھر جمال خشوگی کا مسئلہ یہ تھا کہ سعودی عرب کہہ رہا تھا کہ یہ ترکی میں کسی نے مار ڈالا ہے۔ جب ترکی نے کہہ دیا کہ آپ ہم نے کدھر مار ڈالا ہے بھائی، آپ کے ایمبیسی میں مر گئے، ہم نے نہیں مار ڈالا ہے، تو پھر سعودی عرب نے 1 مہینے بعد اعتراف کر دیا کہ جمال خشوگی کا جو مرڈر ہوا ہے وہ ہم نے کر دیا، ہمارے فوج نے کر دیا ہے، یا جو ہمارے جو بچائی سسٹم ہے اس نے کچھ لوگوں کو بھیجے ہوں گے۔ سیم ٹو سیم جمال خشوگی اور ارشد شریف کا دونوں کا سیم ٹو سیم مرڈر ہے، وہ بچائی سسٹم کے خلاف تھے، یہ ادھر جو حکومت آیا ہے رجیم چینج کا یہ ان کے خلاف تھے، دونوں کا سیم ٹو سیم مرڈر ہو گیا ہے، ان کا بھی انویسٹیگیشن نہیں ہو گیا، ان کا بھی انویسٹیگیشن نہیں ہوگا، اس طرح چلے جائے گا، بس 2-3 دن ٹویٹ اور انٹرویو تجزیے ہوں گے، پھر ارشد شریف کا پتہ بھی نہیں چلے گا کون تھا، وہ کدھر سے آیا تھا، کدھر چلا گیا۔ نو یہ اس ملک کے لیے عمران خان کہہ رہے ہیں نا انقلاب کی ضرورت ہے، تو انقلاب کی ضرورت ہے، لیکن انقلاب پاکستان میں انقلاب کا نام ویسے ادھر یہ نام بھی لینا ایسی فضول بات ہے۔